آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کے اٹھے، اس لیے کہ مجلس میں آنا کمال نہیں ہے، مجلس میں بیٹھ کے کچھ سیکھ کے جانا کمال ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مجلس اور تعلیم سے شروع کی گئی ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے اوپر جتنے بھی دیکھیے چہرے اٹھا کے دیکھ لیجیے تو سارے ینگ بچے یا چھوٹے بچے نظر آ رہے ہیں، اور جو افراد ادھر ادھر ٹہل رہے ہوں ان سے التماس ہے کہ وہ یہاں کے اوپر تشریف لے آئے، اس وجہ سے کہ آپ کو مجلس سننے کا ثواب ملے گا، ٹہلنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ دیکھیں ہمارے شکایت ہماری یہ ہوتی ہے کہ صاحب مجلس اچھی پڑھی نہیں، مجلس مولانا والے صاحب نے مجلس نہیں اچھا پڑھا۔ بھائی آپ جب مجلس میں آئیے گا کان لگا کے سنیے گا، جب کوئی بات آپ کا سمجھ میں آئے گی، بات آپ تک پہنچے گی، آپ اس کے اوپر غور و فکر کریے گا سامنے والا کیا پڑھ رہا ہے، سامنے والا کیا نہیں پڑھ رہا ہے، تب جا کے آپ کے ذہن کے اوپر تاریخ بیٹھے گی، ورنہ تاریخ بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ چلاتے رہیے کہ ہمیں مجلس سمجھ میں نہیں آئی ہے، اس سے پڑھنے والے کا قصور نہیں ہے، اس میں آپ کے سمجھنے کا قصور ہے۔ لہذا آج میں نے جو موضوع توجہ کریے گا اور آپ کے خدمت میں عرض کروں، آج میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے، عام طور پر حقیقت یہ ہے میں کہیں کے اوپر جاتا ہوں، مجمع کے اعتبار سے مجلس پڑھتا ہوں، پوری مجلس پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج جو میں مجلس پڑھنے جا رہا تھا یہاں کے اوپر، وہ مجلس آپ سنیے گا اس وجہ سے کہ ساری کی ساری باتیں آج قرآن کے حوالے سے کروں گا، ایک بھی لفظ حدیث کی طرف نہیں جاؤں گا، نہ ہی روایت کی طرف جاؤں گا۔ پوری دلیل، پورا گفتگو، ساری گفتگو اسی کے اوپر ہوگی۔ لہذا التماس پھر میں کر رہا ہوں کہ جو افراد باہر ٹہل رہے ہو وہ اندر تشریف لے آئے تاکہ میں گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ آج میری بھائی کی طرف سے وہ کھانے کا انتظام، کبابوں کا انتظام کیا گیا، یہ تمام چیزیں ان کی طرف سے ہے، لہذا ان کے لیے دعا یہ ہے کہ پروردگار ان کے رزق میں اضافہ فرما، پروردگار ان کے تمام مشکلات پریشانی سے دور رکھ، پروردگار سوال محمد کا واسطہ کہ میری بھائی نے جو یہ قائم کیا ہے انہیں دین بدین ترقی عطا فرما۔ لہذا ہمیں بھی توفیق دینا چاہیے کہ ہم بھی آدھائے حسین میں اپنے پیسے کو خرچ بھی کر سکے، اس وجہ سے کہ شہزادی سب کے پیسے کو قبول نہیں کرتی ہے۔ ایک بہترین سلوات علی محمد والا اب ابھی تو یہاں سے آپ توجہ کریے گا اور میری بات سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ پروردگار یاد اعلان کر رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں شک اور شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ توجہ کریے گا عزیزو ہماری طرف، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ آواز دے رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا نبی کے سینے کے اوپر، اور اس کتاب کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اور تمام انبیاء آتے رہے، تمام امام آتے رہے، سب نے ہدایت دی کہ نبی کی حدیث ہے، نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑنے جا رہا ہوں، ایک کا نام قرآن ہے، ایک کا نام اہل بیت ہے، لہذا دونوں سے متوسط رہنا۔ اب میرا سوال ہے عزیز قرآن، یہاں سے آپ جڑ جائیے گا، میں بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ قرآن کس لیے نازل کیا گیا؟ قرآن کو نازل کیا گیا تاکہ لوگ اس سے ہدایت پا سکیں۔ توجہ کریے گا میرے لوگوں پر، کیوں نازل کیا گیا؟ تاکہ لوگ اس سے ہدایت کر سکیں اور سیدھے راستے کے اوپر آ سکیں۔ کیوں؟ تاکہ اس وجہ سے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا اور تبیان بنا کے نازل کیا۔ توجہ کریے گا،
قرآن کو تبیان بنا کے نازل کیا. فرق ہے. فرق کیا ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے بیان، ایک لفظ ہوتا ہے تبیان. بیان کسے کہتے ہیں؟ کا بیان اسے کہتے ہیں ہر لفظ کی زبان سے نکلے اسے بیان کہتے ہیں. تبیان کسے کہتے ہیں؟ کا تبیان بھی ہر لفظ کی زبان سے نکلے اسے تبیان کہا جاتا ہے. لیکن دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کا دونوں میں فرق یہ ہے قرآن اگر کوئی لفظ زبان سے نکل رہا ہے اسے بیان کہتے ہیں، لیکن بیان کو رد کی جا سکتی ہے. جو کہیے گا ہماری زبان سے کوئی لفظ نکلا سامنے والے نے کہہ دیا، ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے نے ہماری بات کو رد کر دیا. اللہ اکبر. سامنے والے نے ہماری بات کو رد کر دیا. یہ ہوتا ہے بیان. اللہ کہہ رہا ہے میں نے قرآن کو تبیان بنا کے پیش کیا. تبیان کا معنی کیا ہے؟ تبیان کا معنی یہ ہے وہ بات ہے جسے کوئی رد نہ کر سکے. توجہ کریے گا. وہ بات ہے جس کا کوئی رد نہ کر سکے. یہی وجہ ہے علی قرآن کے اعتراض کے لیے سارے لوگ کھڑے ہو گئے. قرآن کو ہم نہ مانیں گے. قرآن میں آیتیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے. اس قرآن نے آواز دی اچھا اگر تم قرآن کے اوپر اعتراض کر رہے ہو تو سامو قرآن کے کسی ایک سورے کا جواب دے دیا. قرآن کے ایک سورے کا جواب لے کے آؤ. ابھی تو سارا لوگ سارے عرب کے لوگ تھک کے بیٹھ گئے لیکن قرآن کا جواب نہ لا سکے. توجہ کریے گا. لیکن قرآن کا جواب نہ لا سکے. اس وجہ سے یہ قرآن اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے. اللہ کا نازل کردہ کتاب ہے. بس میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. یہاں سے آپ ہو جائیے گا. توجہ کریے گا. قرآن کو اللہ نے کیوں نازل کیا؟ توجہ کریے گا. قرآن کو اللہ نے نازل اس وجہ سے کیا ہے تاکہ لوگ اس کے اوپر عمل کریں، لوگ اس کے اوپر سیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں ساری باتیں موجود ہیں. لیکن قرآن کس لیے نازل کیا گیا؟ قرآن نازل کیا گیا لوگوں میں اختلاف نہ ہو. جو ہے یہ لوگوں میں اختلاف نہ ہو. کیوں؟ تاکہ اس وجہ سے قرآن کے اوپر ایمان لے آئیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کی سیرت کے اوپر عمل کریں گے، قرآن کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر عمل کریں گے. تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں اور ان کے اوپر اختلاف نہیں ہوگا. لیکن توجہ کریے گا میرے عزیزو. قرآن کس لیے نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا ہے اس وجہ سے یہ اختلاف کا سبب نہ بنے. یہ بات صحیح رکھیے گا. اچھا قرآن کس لیے نازل ہوا؟ قرآن سبب بنا. قرآن اس وجہ سے نازل ہوا کہ لوگوں کے درمیان اختلاف نہ ہو. تو چلیے پہلی تاریخ میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن کس لیے آیا؟ اس میں اختلاف نہ ہو. لیکن ہم نے دیکھا نبی نے آواز دی اے لوگوں قلم لے کے آؤ، دعوات لے کے آؤ. ایک نبی شخص تمہارے نام لکھ دو. ایک نبی شخص تمہارے نام لکھ دو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لوگوں نے کیا کہا؟ یا نبی اللہ ہم آپ کو نہ قلم دیں گے نہ دعوات دیں گے. جو کہے گا ایک بات کے اوپر نہ قلم دیں گے نہ دعوات دیں گے. کیوں نہ دیں گے؟ اس لیے کہ لوگ کہنے لگے نبی تو پڑھنا لکھنا جانتے نہیں ہیں. نبی تو پڑھنا لکھنا جانتے نہیں ہیں. پھر لوگوں نے کیا کہا؟ توجہ کریے گا. قرآن اختلاف کے لیے نہیں آیا ہے لیکن جو تاریخ میں پہلا اختلاف ہوا اس لیے اختلاف ہوا. لوگوں نے آواز دیا نبی اللہ ہم نہ قلم دیں گے نہ کاغذ دیں گے. پھر کہنے لگے حسبنا اللہ کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. دیکھیے قرآن آیا تھا اختلافات کو دور کرنے کے لیے لیکن قرآن سبق بن رہا ہے اختلافات کا. اور جو نہیں پڑے گا قرآن اختلاف کا سبب بن رہا ہے. کون سا سننا تھا؟ یہی سننا تھا کیا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن سبب بنا اختلاف کا. جب کہ قرآن آیا اختلاف کو دور کرنے کے لیے.
اب توجہ کریے گا میرے عزیزو، آپ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، قرآن اگر کافی ہے، ہم نے قرآن کی آیتوں کو کھولا، توجہ کریے گا میرے عزیزو، میرے دوستوں کو میرے سوال ہے، ہم نے قرآن کو کھولا، قرآن کو کھولنے کے بعد جو دعویٰ کرتے ہیں قرآن کافی ہے، ہم نے ان سے کہا کہ بتاؤ ہمیں نماز کا حکم دکھلا دو، کہاں ہے؟ دکھلا دیا نماز کا حکم یہ ہے۔ زکوٰۃ کا حکم کہاں ہے؟ دکھلا دیا یہ قرآن کہہ رہا ہے زکوٰۃ کا حکم یہ ہے۔ ہم نے کہا حج کا حکم دکھلا دو، دکھلا دیا یہ ہے۔ ہم نے کہا روزے کا حکم کہاں ہے؟ دکھلا دو، کہاں یہ ہے؟ دیکھ لیجیے۔ پھر ہم نے سمجھ کے سوال کیا، یہ بتائیے آپ نے نماز کا حکم دکھلایا ہے، طریقہ نہیں۔ آپ نے نماز کا حکم دکھلایا ہے، طریقہ نہیں بتلایا۔ روزہ رکھنے کے بارے میں ہے، کیسے رکھا جائے گا قرآن میں نہیں ہے۔ حج کیسے کیا جائے گا قرآن میں ہے، حج کرو، لیکن کہاں سے ہمیں احرام باندھنا ہے، کہاں سے نہیں باندھنا ہے، یہ وہاں کے اوپر موجود رہتی ہے۔ اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ قرآن کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہم یہ دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے۔ اگر تم قرآن کے ذریعے سے دو رکعت نماز پڑھ کے بتا دو تو میں تمہیں سامنے قرآن کے ذریعے سے دو رکعت نماز پڑھ کے بتا دو تو میں جاؤں، اس کا مطلب یہ ہوا، توجہ کریے گا، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے قانون بنا دیا، کیا بنایا؟ کہا قرآن کا احکام اگر قرآن میں نماز کا حکم لینا ہو، روزے کا حکم لینا ہو، زکوٰۃ کا حکم لینا ہو، خمس کا حکم لینا ہو، حج کا حکم لینا ہو، اگر تمہیں احکام وہاں سے ملیں گے، عمل نبی سے ملے گا، عمل نبی سے ملے گا۔ ہمیں مطلب یہ ہوا ہم قرآن کے ذریعے سے دو رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے، لیجیے قرآن پڑھنے والوں کو اللہ نے محمد کا محتاج بنا دیا۔ قرآن کا محتاج بنا دیا کہ اگر تمہیں نماز پڑھنی ہوگی قرآن نے ہی بتایا تھا، ہمارے نبی بتائے تھے، روزہ رکھنا ہوگا قرآن خود دے گا، عمل نبی بتائیں گے، سارا عمل نبی بتائیں گے۔ تو یہ سارے اختلاف تو ہو گیا، کس کے ذریعے سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ پہلا اختلاف سب سے تاریخ پڑھی تھی کے بعد پورے تاریخ میں جو سب سے پہلا اختلاف ہوا ہے وہ ہوا ہے قرآن کی وجہ سے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہاں قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ توجہ کریے گا، یاد رکھیے میرے عزیزو، قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ قرآن کے اوپر غور و فکر کرو۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ اس کے اوپر تدبر کرو، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ یاد رکھیے گا عزیزو، قرآن پڑھنا، قرآن گھوم پھر کے پڑھنا، وہ قرآن خانی کہلاتی ہے، قرآن تدبر نہیں کہلاتا۔ قرآن خانی کہلاتی ہے، قرآن تدبر نہیں کہلاتا۔ ہم نے قرآن کو کھولا، کھولنے کے بعد ہم قرآن کو پڑھتے رہے ہیں، تو یہ قرآن خانی کہلائے گا، قرآن تدبر نہیں کہلائے گا، قرآن میں غور و فکر نہیں کہلائے گا۔ یہی وجہ ہے عزیزو، ہمارے یہاں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن ہم پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد ہم مجلس بھی برپا کرتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو بتا سکے ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، مجلس کر کے بتاتے ہیں، قرآن میں تفکر بھی کرتے ہیں۔ ابھی تو تھوڑی سی ٹپیکل بات ہے، توجہ کریے گا، تھوڑی سی ٹپیکل بات ہے، ساری بات قرآن سے پہلے توجہ کریے گا۔ کیا ہوا کہ قرآن آیا ہے اختلاف کے لیے، توجہ کریے گا، اختلاف ہو گیا قرآن کی وجہ سے۔ نبی موجود ہے، نبی کے حضور میں توجہ کریے گا،
نبی کے حجرے میں وارث قرآن بھی موجود ہے، نبی کے حجرے ہوئے وارث قرآن کے اختلاف ہو گیا۔ اللہ اکبر، توجہ کریے گا کیسے اختلاف کو دور کیا جائے۔ آج میں کسی ممبر سے کسی مجلس سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یاد رکھیے گا میرے بزرگوں میں بزرگوں، اصل قرآن میں اختلاف نہیں ہے، توجہ کریے گا، اصل قرآن میں اختلاف نہیں ہے، پھر اس میں اختلاف ہے، کہاں ہمارے سمجھنے میں اختلاف ہے۔ توجہ کریے گا، کیسے؟ صاحب ہم نے ایک آیت نکالی، کسی صاحب نے ہم سے پوچھا کہ صاحب آپ اس کا ترجمہ کر دیجیے، ہم نے ترجمہ کر دیا، چلے گئے وہی آیت تیسرے دوسرے مولانا کے پاس پہنچا، وہی صاحب اس کا ترجمہ کر دیجیے، انہوں نے ترجمہ کیا۔ ہمارا ترجمہ کرنا ان کا ترجمہ کرنا زمین آسمان کا فرق تھا۔ پھر پہنچے تیسرے صاحب کے پاس، وہی صاحب ترجمہ کر دیجیے، ترجمہ کیا، پہلے والے نے غلط ترجمہ، دوسرے والے نے غلط ترجمہ، تیسرے والے نے غلط ترجمہ، سامنے والے نے آواز دی، یہ کیا سارے لوگ الگ الگ باتیں بتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے قرآن میں اختلاف ہو گیا۔ نہیں میرے عزیزوں، قرآن میں اختلاف نہیں ہے بلکہ ہمارے فکر میں اختلاف ہے۔ اللہ اکبر، یہی بات ثابت کروں گا، تو ساری باتیں قرآن سے توجہ کریے گا۔ 11ویں امام کا قول ہے، بس یہی روایت سے پڑھوں گا، یہی روایت آگے خدمت کروں گا کہ ساری بات قرآن مجید سے پڑھوں گا۔ آج میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا، توجہ کریے گا، 11ویں امام کا قول ہے، ایک انسان ہے جس کا نام اسحاق بندی ہے۔ کیا ہے؟ اسحاق بندی، بہت بڑا عالم دین تھا، بہت جاننے والا تھا۔ کیا کیا؟ اس نے آواز دی کہ یہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیسا اختلاف؟ کہنے لگا ایک آیت کچھ بول رہی ہے، دوسری آیت کچھ بول رہی ہے، اللہ اکبر، دوسری آیت کچھ بول رہی ہے، پہلی آیت میں وہی چیز الگ ہے، دوسری آیت میں وہی بات الگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں تضاد ہے، قرآن میں اختلاف ہے۔ لہذا اس نے کیا کیا؟ اسحاق کے بندی نے کتاب لکھنا شروع کر دیا جس کا نام تھا تناقض القرآن۔ کیا نام تھا اس کا؟ تناقض القرآن۔ وہ قرآن لکھنے لگا، قرآن نہیں تھا بلکہ قرآن کے لیے وہ کتاب لکھ رہا تھا کہ قرآن میں اختلاف پایا جاتا ہے، اے لوگوں قرآن بولنا کہو، قرآن بولنا کہو۔ کیوں؟ تاکہ پہلی آیت کچھ کہہ رہی ہے، دوسری آیت کچھ کہہ رہی ہے۔ اچھا، لکھنے لگا صاحب، ابھی وہ کتاب لکھ رہا تھا، کون سی کتاب؟ تناقض القرآن۔ سارا شہر یہ بات پھیل گئی کہ اسحاق بندی یہ کتاب لکھ رہا ہے جو قرآن کے مقابل میں لکھ رہا ہے۔ اچھا صاحب، لوگ کیا کرتے؟ پریشان ہو گئے، جب بات آئے کہاں جانا چاہیے تھا وہی جاتے ہیں جہاں سارے لوگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہی جاتے ہیں جہاں سارے لوگ جاتے ہیں۔ کہاں گئے؟ 11ویں امام کی خدمت میں گئے، 11ویں امام کی خدمت میں گئے، جانے کے بعد عرض کیا مولا کیا بات ہے؟ مولا آپ ہی ہمیں بچا سکتے ہیں، کیا بات ہے؟ مولا اسحاق بندی ایک کتاب لکھ رہا ہے جس کا نام تناقض القرآن ہے، تو کیا ہوا؟ امام لوگوں نے آواز دی، مولا اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں میں اختلاف پایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کی آیتوں میں اختلاف پایا جا رہا ہے۔ امام نے کہا صحیح سی بات ہے، ہمارا کی سی بات ہے۔ امام نے ایک شاگرد کو بلایا، بلانے کے بعد آواز دی، ادھر آؤ۔ شاگرد کو ایسا امام کے قریب، جی مولا، شاگرد اسحاق بندی کے پاس چلے جاؤ۔ جانے کے بعد کہتا ہے اسحاق بندی میں تمہارے یہاں درس حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے پڑھنا چاہتا ہوں، تم ہمارے استاد بن جاؤ، میں تمہارا شاگرد بن جاؤں گا۔ اللہ اکبر، میں تمہارا آپ استاد بن جائیں، میں آپ کا شاگرد بن جاؤں گا، اور جب استاد شاگرد بن جاؤ وہ تمہیں پڑھانے لگے اور اس کا کے دوران تمہارے اوپر ہونے لگے،
تو وہ اسحاق کنڈی سے کہتا ہے اسحاق کنڈی ہم نے سنا ہے کہ تم کتاب لکھ رہے ہو جو قرآن کے مبارک میں ہے تو وہ ہاں لکھ رہا ہو تو دل سے یہ کہنا یہ بتاؤ قرآن کس زبان میں نازل ہوئی؟ اللہ اکبر قرآن کس زبان میں نازل ہوئی؟ وہ کہے گا عربی زبان میں نازل ہوئی تو اس سے یہ کہنا یہ بتاؤ قرآن مجید میں عربی لینگویج میں ایک لفظ کے کتنے معنی ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر ایک لفظ کے کتنے معنی ہوتے ہیں؟ وہ کہے گا ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں پھر سوال کرنا یہ بتاؤ کیا جو لفظ کے معنی اللہ نے رہا ہے کیا تم وہی معنی لے رہے ہو؟ اللہ کیا وہی معنی لے رہے ہو؟ مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں میرا قرآن مجید کی آیت کھولیے قرآن مجید کی آیت کو کھولیے آپ ایک لفظ استعمال ہوا ہے توبہ کسے کہتے ہیں عربی میں اللہ قرآن میں استعمال کر رہا ہے کا توبہ کہتے ہیں توبہ کرنے والے کو توبہ کہتے ہیں توبہ قبول کرنے والے کو مومن ہے ان کے لیے بھی استعمال ہوا اللہ نے کہا توبہ کرنے والے ہیں اور لوگوں کے لیے بھی قرآن میں توبہ استعمال ہوا یہ تو بات صحیح ہے کہ اللہ لوگوں کے لیے استعمال کر رہا ہے توبہ وہی لفظ اپنے لیے بھی استعمال کر رہا ہے کہ میں تواب ہوں یعنی میں توبہ قبول کرنے والا ہوں ایک لفظ ہے توبہ اللہ اپنے لیے بھی استعمال کر رہا ہے اللہ لوگوں کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے اللہ تیسرے لوگوں کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے لفظ وہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا میرے عزیز ایک لفظ کے 70 معنی ہوتے ہیں اور قرآن مجید میں ضروری نہیں ہے جو لفظ جس معنی میں استعمال ہو رہا ہے وہی لفظ اگر دوسری آیت میں استعمال ہو تو جو معنی یہاں دے رہا ہے وہ معنی وہاں نہیں دے رہا وہی لفظ تیسری جگہ استعمال ہو تو تیسری جگہ بھی معنی استعمال ہو رہا امام نے کہا چاہو جانے کے بعد مجھ سے کہنا یہ آیا ہے امام کے خدمت میں آنے کے بعد کہنے لگا کہ آپ مجھے اپنا شاگرد بنا لیجئے آپ پڑھائیے گا میں پڑھوں گا اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھو میں تم کو 10 دوں گا دھیرے دھیرے جب اس نے یہ دیکھا کہ ہمارا اعتماد اس کے اوپر ہونے لگا ہمارے اوپر بھروسہ کرنے لگا پھر اس کے بعد اسحاق بن آگے رہا توجہ میں رہی تو اسحاق بن آگے رہا اور میری بات آواز دی یہ بتاؤ کہ ہم نے سنا ہے کہ کوئی کتاب بھی گئے ہو کہنے لگا ہاں کتاب بھی رہا ہو کہا کون سی کتاب بھی گئے ہو کہا جانتے ہو قرآن میں اختلاف پایا جا رہا ہے کیسا اختلاف کہا قرآن کی آیتوں میں ایک جگہ کے اوپر کچھ بولا جا رہا ہے دوسری جگہ کچھ بولا جا رہا ہے کہا کیا نام رکھا کہا تنزل قرآن رکھا ہے کہنے لگا ٹھیک ہے میرے کچھ سوالوں کا جواب دے دو عبداللہ رسول کا میرا میرے لیے کچھ سوال جواب دے دو کہنے لگا کیا سوال ہے کہا اس آگے بولی کہ بتا یہ قرآن کس زبان میں نازل ہوا ہے کہنے لگا عربی میں نازل ہوا ہے پھر کہنے لگا یہ بتائیے ایک لفظ کے کتنے معنی ہوتے ہیں کہنے لگا ایک لفظ کے 70 معنی ہوتے ہیں پھر یہ کہنے لگا یہ بتاؤ کیا ضروری ہے اللہ جس معنی میں استعمال کر رہا ہے وہ آئے تم نے وہی معنی مراد لیا ہے وہی معنی مراد لیا ہے ایک مرتبہ سے ذہن میں خیال آیا ہاں بات تو صحیح کہہ رہا ہے جس معنی میں نے لیا ہے کوئی ضروری نہیں ہے اللہ بھی اسی معنی میں لے اللہ اسی معنی میں لے ایک مرتبہ کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کیا ضروری ہے اسی معنی میں استعمال ہو کہنے لگا نہیں ضروری تو نہیں ہے میرے ساتھ بولی سے کہنے لگا کہ یہ بتاؤ آنکھیں کھولنے کی کیا ضرورت ہے انگلیوں کو چلانے کی کیا ضرورت ہے ایک میرے ساتھ بولی آگے بڑھا کتاب کو کھایا آپ کے حوالے
میں رسول کو اب یہاں سے بہت چھوڑ دیا اس نے کتاب کو آگے حوالے کر دیا ہر جو بعد